جا سکا، یہ وجہ تھی نہیں جا سکا، یہ وجہ تھی نہیں جا سکا۔ کعب بن مالک کا نمبر آیا۔ عزیز دوستو، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، عبادت، اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنی عبادت، ہر چیز اللہ کے خوف سے ہونی چاہیے۔ پوچھا، کعب بن مالک کا نمبر آیا، کہا کعب بن مالک، سب لوگوں نے اپنی اپنی بات بتا دی ہے، بتاؤ میدان جہاد میں تم کیوں شریک نہیں ہوئے جو فرض العین تھا تمہارے اوپر؟ کعب بن مالک جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کو آ کر ایک سے ایک بہانہ بیان کر رہے ہیں اور آپ ان کے بہانے کو تسلیم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن مالک میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایسی ایسی باتیں کر سکتا ہوں اپنی زبان سے کہ آپ میری باتوں کا اقرار کر لیں گے اور کہہ دیں گے کعب بن مالک تیری وجہ بھی جائز تھی، جا تجھے معاف کیا گیا، کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہیں کہتا، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہیں کہتا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میری وجہ کچھ نہیں تھی، میں بس یوں ہی گھر میں بیٹھ گیا تھا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب، اب جب تو نے سچ کہہ ہی دیا ہے، جب سچ کہہ ہی دیا ہے تو اب تو تیرا معاملہ میں معاف کرنے والا نہیں ہے، جب تک کہ آسمان سے اللہ تیری مغفرت کا فیصلہ نہ کر دے میں تجھے معاف کرنے والا نہیں۔ اور کیا سزا دی گئی؟ سزا یہ دی گئی کہ اب مدینے کے سارے شہر میں کوئی آدمی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا، اسے سلام تک نہیں کرے گا۔ سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، بات چیت بند۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کی، وجہ نہیں رکھتے ہوئے، عذر نہیں رکھتے ہوئے، ریزن نہیں رکھتے ہوئے، تب تو اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد میں بازاروں میں جاتا، لوگ مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو میں دیکھتا، اور جب میں نماز پڑھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے لوگ دیکھنا بند کر دیے۔ ایک دن گزر گیا، سوچیے آپ کے گھر میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، 2 دن 3 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 40 دن گزر گئے، کوئی آدمی کلام نہیں کر رہا۔ قرآن مجید میں اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا، ترجمہ ہے، مدینہ وسیع زمین ہوتے ہوئے تنگ کر دی گئی۔ کعب بن مالک کہتے دم گھٹتا، جی گھٹتا ہمارا مدینہ کے اندر، لوگ جب بات نہیں کرتے، ارے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی کلام کرنے والا نہیں ہے، سلام کرنے والا نہیں ہے، سب کی چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہے۔ 40ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب ادھر آؤ، کہا آج سے تیری بیوی سے بھی بات کرنا بند کر دے۔ اللہ بڑھا دیا گیا سزا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہا طلاق نہیں، اس سے بات کرنا بند کر دے۔ کہتا مزید 10 دن بڑھ گئے، 40 وہ اور 50 یہ دن، تنگ آ گئے ہم۔ کیسی سزا؟ سچ کہنے کی سزا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50واں دن تھا، فجر کی نماز پڑھ کر کعب بن مالک اپنی گھر پہ چھت پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ دوڑتا ہوا مسجد نبی کی طرف سے ایک آدمی پکارتا ہوا کعب بن مالک۔ جیسے آواز سنی، کعب بن مالک اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے لیے شکر گزاری میں سجدہ رکھ دیا اور اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے، یہ سوچ کر کے شاید میرے لیے آپ بات چیت کرنے کا پیغام آ گیا۔ کہتا وہ آدمی آ کر کعب تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بلا رہے مسجد نبی میں۔ کعب بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب جو 50 دن سے تیرا سماجی بائیکاٹ چل رہا تھا آج ختم کیا جاتا ہے۔ کیا پوچھتے ہیں کعب بن مالک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا آپ کی طرف سے دیا گیا تھا، اس وقت آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تو آسمانوں سے جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تب تک ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے یہ فیصلہ آپ کا ہے، یہ عرش والے رب کا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے کعب بن مالک جان لے یہ فیصلہ تیرے رب اللہ کی طرف سے آیا ہے، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ فیصلے اللہ کی طرف سے آدھے عزیز دوستو، حق پہ جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، سچائی پر جمے رہنا، باطل سے دور رہنا، جھوٹ سے دور رہنا، حرام سے دور رہنا، جوئے سے دور رہنا، ہر برائی سے دور رہو، اللہ کی مدد زندگی میں آتے رہے گی۔ لوگ روٹی کھا کر 2 پیسے کما کر خوش رہیں گے، لیکن حرام کمائی والے کے آنکھ پر کپڑا دکھے گا، حرام کمائی والے کے گھر پہ لائٹ دکھے گی، حرام کمائی والے کے پاس گاڑی بنگلہ دکھے گا، لیکن ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے انسان کا حرام کی وجہ سے، عزیز دوستو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کا کھاتا ہے وہ حرام کا لباس پہنتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو جاننا تو چاہیے پڑے گا نا، حرام کیا ہے حلال کیا ہے سیکھنا پڑے گا نا عزیز دوستو۔ زندگی کے اندر جیسا چل رہا، باپ نے یہ بتایا تھا، دادا نے یہ بتایا تھا، زندگی چلی نہیں ہو سکتا، دین سیکھنا پڑے گا، دین سمجھنا پڑے گا۔ اس مجلس کا مقصد بھی ہے دین سیکھ کر سمجھنا ہے، اللہ کا خوف ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ یہ پوچھ لیجئے دین کا معاملہ کیا ہے، دین سیکھنا کیسا ہے، سوال کس سے کرنا، لیجئے نمبر 9849758154، دن اور رات کے 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ آپ کا سوال کریے، انشاءاللہ آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ عزیز دوستو، زندگی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کا تقوی کے ساتھ گزارنا، یہی بنیادی مقصد ہے۔ مسجد میں نماز عبادت کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر لوگوں سے بات چیت کرنا بھی اجر و ثواب اور صدقہ بن جائے گا ہم تمام کے۔ عزیز دوستو، آج اللہ کا خوف نہیں ہونے کی وجہ سے مسلم معاشرے میں، میری اور آپ کی زندگی میں اتنی بڑی برائی پھیل رہی ہے، وہ صرف جسم کے ایک حصے سے جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہونے کی وجہ سے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہے، ہاتھ سے نہیں اپنی زبان سے مار دے رہا ہے، اپنی زبان سے مایوس کر دے رہا، اپنی زبان سے سامنے والے کے مستقبل کو برباد کر دے رہا، سامنے والے کی زندگی کو برباد کر دے رہا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے صحابہ نے جب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں بتاؤں وہ ایک عمل کہ جس کو کر لو گے تو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا جہاد، یہ سب پر جو اجر ملتا ہے وہ سلامت رہ جائے گا، کیا بتاؤں عمل؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ عمل کون سا ہے؟ نماز پڑھ رہی لیکن اگر وہ عمل ہم نہیں کرے تو نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ روزہ رکھتے ہیں اگر وہ عمل زبان والا نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ کہا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اپنی نیکیاں، اپنی عبادت کا اجر سنبھال کے رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے پاس آخرت میں اس کا اجر پانا چاہتے ہو، اپنی زبان پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارے اعمال کے اوپر جو اجر ملتا ہے اللہ تمہیں پورا دے گا۔ لیکن زبان اگر پھسل گئی تو سمجھو تمہارے اعمال برباد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوتن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیہ آپ کی ایک اور بیوی آپ کے ساتھ چلتی ہے خد میچ نہیں ہوتا، وہ تھوڑی چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا عائشہ تو نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر تیری اس بات کو سمندر میں ڈبایا جائے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، سمندر جیسی نیکیاں لے کر آؤ، لیکن اپنی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف دی تمہاری ساری نیکیاں برباد ہونے کے دہانے پر ہے۔ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیے عزیز دوستو، بالخصوص ایسے مسلمانوں کے بارے میں جہاں آپ دیکھتے ہیں یہ مسلمان گناہ کر رہا ہے، یہ مسلمان شراب پیتا، یہ مسلمان جوا کھیلتا، یہ مسلمان رالی رکھاتا، یہ مسلمان قتل کرتا، یہ مسلمان شراب پیتا، یہ مسلمان زنا کرتا، خبردار اپنی زبان کو بھی ایسے لوگوں کے بارے میں مت چلائیے، اچھی بات کریے ایسے لوگوں سے۔ اس لیے کہ جب زبان چلتی ہے تو اس جملے کو یاد رکھو عزیز دوستو، میں اور آپ ہم میں سے ہر کوئی شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ خاص طور پہ عورتیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، مرد بھی یہ یاد رکھیں
اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں یہاں پر، ہر گلی میں کہیں نہ کہ 4 عورتوں کے نکڑ پہ جمع بڑا ہے چھے. جب گفتگو چلتی تو کیا چلتی؟ کیا دین کی بات ہوتی؟ تمہارے گھر میں کیا ہوا تھا، میرے گھر میں کیا ہوا تھا، تیرا شوہر کیا بولا تھا، میرا شوہر کیا بولا تھا، تیرا سسر کیا بولا تھا، میرا سسر کیا بولا تھا. مرد حضرات خوش ہو رہے ہیں، چلو ہماری عورتوں کو بولنے والا کوئی تو بھی آیا. یہاں عورتوں کو بولنے کے ساتھ مردوں کو بولنے والا بھی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہر مجلس میں خالی عورتوں کو بولا جا رہا. تو مرد کی مجلسوں میں کس کی بات ہوتی پھر؟ میری بیوی نے ایسا کر دیا، میری ماں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، میری ساس نے ایسا کر دیا. تم بھی تو ادھر کی بات کر رہے ہیں، پھر ادھر کی بات چل رہی ہے. سب کے سب مل کر اپنی نیکیوں کو برباد. افسوس کہ اپنی عورت، اپنی بیوی کی غیرت تمہارے پاس نہیں ہے، اور اس کی برائی، اس کے گناہ 4 دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہو. اور افسوس عورتوں پر کہ تمہارے پاس اپنے شوہر کی غیرت، اس کی جو عزت کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی برائی کو 4 سہیلیوں میں نچا رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. دوستو، شراب جب حرام ہوئی تو مدینے میں آپ نے سنا ہو